اللہ نے بلایا اور یہ چادریں باندھ کے لبیک لبیک کہتے وہاں پہنچ گئے. سبحان اللہ. لبیک لبیک کہتے وہاں پہنچ گئے. فَأَجَابُوهُ دعا، اس نے بلایا. تو جب بلایا ہوا مہمان ہو، نام لے کے بلایا ہے کہ فلاں آ جائے فلاں آ جائے، یہ آگے سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں. اللہ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ تعریف بھی تیری، انعامات بھی تیرے، بادشاہت اور اختیار بھی تیرا، اور لا شریک لک، تیرا کوئی شریک ہے ہی نہیں. تو یہ کہتا ہوا لبیک لبیک کہتا ہوا یہ جہاں سے جاتا ہے، تو یہ اصل میں دعاہم فاجابوہ، اس نے بلایا ہے، انہوں نے لبیک کہا ہے، دعوت قبول کی ہے، انہوں نے دعوت قبول کی ہے. اب دعوت قبول کر لی، بلایا ہوا مہمان ہے، دعوت قبول کر لی ہے، تو پھر اس کا ایک پروٹوکول ہے. فرمایا فَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، یہ اب اللہ سے مانگیں گے، اللہ ان کو عطا کرتا جائے گا. فَسَأَلُوهُ، اب یہ اللہ سے مانگیں گے، فَأَعْطَاهُمْ، اللہ ان کو عطا کرتا جائے گا. اس کا مطلب ہے حاجی جب نکلتا ہے نا گھر سے نکلنے کے بعد یہ جو دعا بھی کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. حاجی یہ تو ایک تو وہ مقامات دعا ہے نا کہ حج میں وقوف عرفہ کے دوران حج دعا کرے تو دعا قبول ہوتی. مزدلفہ میں رات سونے کے بعد جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرے دعا قبول ہوتی. مختلف اوقات ہیں، جب صفا کی پہاڑی کے اوپر جائے صحیح کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی. طواف کے 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، طواف کے دوران دعا قبول ہوتی ہے. یہ سارے مقامات دعا ہیں. مروہ کے اوپر دعا کرے دعا قبول ہوتی. ایک تو یہ سارے مقامات دعا ہیں. دوسرا یہ ہے کہ حاجی خود مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. گھر سے نکلتا ہے تو یہ اللہ کا مہمان گھر سے نکلا تو اس کی دعا قبول ہونا شروع ہوئی. اس لیے کہ ایک تو مسافر ہے، مسافر بھی پھر اللہ کے گھر کا مسافر ہے، مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن یہ لگتا یوں ہے کہ حاجی جب گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے جا کے پورا سفر کے دوران وہ 20 دن رہے، وہ 40 دن رہے، پھر جب یہ واپس آتا ہے تو گھر داخل ہونے تک یہ مستجاب الدعوات ہوتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا جب یہ واپس آتا ہے نا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے جاؤ، آگے سے آگے جا کے اس کا استقبال کرو، اور جب استقبال کرو اور اس سے ملاقات ہو تو اسے کہو کہ میرے لیے دعا کرے. اس لیے کہ ابھی گھر نہیں پہنچا، گھر پہنچنے تک یہ مستجاب الدعوات ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پروٹوکول ابھی چل رہا ہے. وہ پروٹوکول جس کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَأَلُوهُ، یہ مانگیں گے اللہ سے، فَأَعْطَاهُمْ، اللہ ان کو عطا فرماتا جائے گا. اندازہ کیجئے کیا مقام ہے. اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے سورہ مائدہ میں جن چیزوں کو شعائر اللہ قرار دیا ہے نا، شعائر اللہ، شعائر شعیرہ کی جمع، اور شعیرہ کا معنی ہوتا ہے امتیازی نشان. کوئی خاص امتیازی نشان کسی چیز کا ہوتا ہے جس کی عزت قدر و منزلت عام چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر پاکستان کا قومی ترانہ یہ امتیازی نشان ہے، پاکستان کا قومی جھنڈا امتیازی نشان ہے تو وہ کپڑا ہی، لیکن وہ چونکہ امتیازی نشان ہے اس کی حیثیت الگ ہے. اس طرح ہر چیز کا ایک امتیازی نشان ہوتا ہے
اس کو عربی میں شعیرہ کہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر ہیں۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی حرمت پامال نہ کرنا۔ اور وہ جو شاعر بتائے نا، تفصیل کا موقع نہیں، ان میں سے ایک شعیرہ جن کی حرمت پامال کرنے سے منع کیا ہے سورہ مائدہ میں، لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ کے شاعر کی حرمت پامال نہ کرنا۔ اس میں ایک حرمت، ایک شعیرہ فرمایا ولا آمین البیت الحرام، جو لوگ گھر سے بیت الحرام کا ارادہ کر کے نکل کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے۔ لہذا وہ حاجی جو گھر سے ایک دفعہ نکل پڑا اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے، سبحان اللہ، اب اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لہذا جو حاجی کو تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ ٹریول ایجنٹ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہو، چاہے وہ گورنمنٹ آف سعودیہ ہو، چاہے وہ درمیان میں سے کوئی ٹرانسپورٹر ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز کے مالک ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز کا عملہ ہو، چاہے وہ کوئی ایئرپورٹ کا عملہ ہو، جو حاجی کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کے مہمانوں کو تکلیف دیتا ہے اور اللہ کے شاعر کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ اندازہ کیجئے کس قدر یہ عزت والا، وقار والا، احترام والا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا حاجی کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔